جناب ٹکا خان کیسے ہو؟ خیریت سے؟ سوال سب کے لینے اس بعد میں بات آ رہا بھائی سوال پوچھنا آپ کا استحقاق ہے، جواب دینا نہ دینا میرا ہے۔ آپ کا استحقاق ہے اور جواب اچھا جی چلیں شروع کریں جی۔ ریڈی جی؟ ریڈی ہے سب دوست؟ تھوڑا سا پلیز اسد بھائی۔ اچھا جی دوستو بس ٹھیک ہو پیچھے ہو جو خان بھائی، ہماری کون وہ لکھ لینا اچھا جی اب سٹارٹ کریں جی۔ پلیز دوستو۔ اچھا جی ہلو جی پلیز۔ اوکے سر۔ اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی۔ 4 مختلف چیزوں کے اوپر میں بات کروں گا جی۔ سب سے پہلے تو 9 مئی کے بعد 10 کو تو میری گرفتاری ہو گئی تھی، اس کے بعد ابھی 15 دن کی قید تنہائی کاٹنے کے بعد آ رہے ہیں، تو مئی 9 کے اوپر میں ذرا تفصیل سے کامنٹ کرنا چاہوں گا۔ اس کے بعد میں اپنا ذاتی طور پہ تھوڑا تجزیہ پیش کروں گا کہ بحیثیت قوم ہم کہاں پہ کھڑے میں ہیں۔ میرے خیال میں تیسری چیز میں یہ بات کروں گا کہ میرے خیال میں کیا کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کو اس بحران سے نکالنے کے لیے، اور آخری جو ہے وہ میرا لائحہ عمل آگے کیا ہے، وہ میں یہ 4 چیزیں آپ کے ساتھ کور کروں گا۔ سب سے پہلے تو جی 9 مئی کو شروع کرتے ہیں۔ 9 مئی کے دن جو واقعات ہوئے اس کی مذمت جو ہے وہ تقریباً تمام لوگ کر چکے ہیں، لیکن میں ذرا سے تفصیل میں جان چاہتا ہوں کہ کیوں وہ واقعات جو تھے 9 مئی کے جو واقعات تھے وہ کیوں ملک کے لیے خطرناک تھے۔ جو اس دن ہوا، لوگوں کی جانیں گئیں، زخمی ہوئے لوگ، املاک تباہ و برباد ہوئیں، سرکاری بھی اور نجی بھی، لیکن شاید سب سے زیادہ جو اس دن خطرناک بات ہوئی کہ ایسی تنصیبات جن کا فوج سے تعلق تھا ان کے اوپر حملے کیے گئے۔ فوج کا پاکستان کے اندر کیا اس کی اہمیت ہے، میرے خیال میں اس کا سب سے اچھا تجزیہ عمران خان صاحب نے پیش کیا، اور خان صاحب نے جیسے اور ایک دفعہ نہیں ایک سے زیادہ دفعہ وہ کہہ چکے ہیں یہ بات کہ مسلم ممالک کی طرف اگر آپ نظر دوڑائیں پچھلے 15-20 سال کے اندر تو آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے تباہی دیکھی گئی ہے مسلم دنیا کے اندر، اور خان صاحب نے ایک سے زیادہ دفعہ کہا ہے کہ اگر وہ نہ پاکستان میں ایک ڈسپلنڈ اور طاقتور فوج ہوتی تو شاید ہمیں بھی ویسے ہی حالات دیکھنے کو ملتے جیسے شام کے نظر آئے، جیسے عراق کے نظر آئے۔ اسی کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ مجھ سے زیادہ پاکستان کو میرے فوج کی ضرورت ہے، بحیثیت وزیر اعظم کہا تھا یہی کنونشن سیکٹر میں۔ تو ایک خاص فوج کی اہمیت ہے پاکستان کے اندر، اور ظاہر ہے فوج کی طاقت جو ہے صرف اس کی بندوقوں سے نہیں ہوتی، فوج کی طاقت جو ہے وہ جب قوم پیچھے کھڑی ہوتی ہے تو فوج کی طاقت بنتی ہے۔ اور اس دن جو مناظر دیکھنے کو ملے وہ نہ صرف قابل مذمت ہے بٹ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے پاکستان کے لیے
کہ کیوں ایسی صورتحال پیدا ہوئی، اور ظاہر ہے اس سے جو پیغام گیا ملک کے باہر وہ بھی انتہائی تشویشناک پیغام ہے۔ تو پہلے بھی اس کی بات کی جا چکی ہے۔ میرے خیال میں ایک شفاف تحقیقات ہونی چاہیے جس کے اوپر قوم کو اعتماد بھی ہو کہ جو تحقیقات کی جا رہی ہیں واقعی میں جو ذمہ داران ہیں، جو ملوث تھے اس کے اندر، ان کے اوپر بھرپور طریقے سے ایکشن ہونا چاہیے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے کہ جو بے گناہ ہیں، کیونکہ اس وقت ہزاروں لوگ جو ہیں وہ جتنی میرے پاس نالج ہے، میں تو جیسے میں نے کہا میں 15 دن کی قید تنہائی سے آ رہا ہوں، لیکن جو میں نے سنا ہے اس وقت ہزاروں کارکن جو ہے وہ لوگ زیر حراست ہیں، اور ظاہر ہے ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے، شاید تقریباً تمام لوگ ایسے ہوں گے، بہت کم ایسے ہوں گے جو ملوث ہوں، اور زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جو بے گناہ ہیں۔ تو ان کو چھوڑنا بھی جو ہے، اور جلد سے جلد چھوڑنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ لیکن یہ تحقیقات ہونا، جو ملوث تھا اس کو سزا دینا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ میرے لیے ذاتی طور پہ اس لیے بھی وہ اس دن کے مناظر ذرا زیادہ کیا کہنا چاہیے تشویشناک تھے، یا دل کو میرے زیادہ لگے، کیونکہ یہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں۔ آپ مجھ سے آج کوئی ایسی بات نہیں سنیں گے جو آپ پہلے نہیں سن چکے ہیں، سوائے میرے خیال میں آخر میں تھوڑی سی میں بات کروں گا۔ باقی میرا تجزیہ جو ہے وہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ پہلے نہیں سن چکے۔ مجھے یاد ہے میں نے 2017 میں نیشنل اسمبلی کے اندر، قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے تقریر کی تھی جس میں میں نے 10 نام لیے تھے، اور میں نے کہا یہ نام کون ہے، آپ نے شاید سنے ہوئے نہ ہو، اور وہ 10 لوگوں کے نام تھے، 10 شہیدوں کے نام تھے جو اس سے پچھلے چند ہفتوں کے اندر شہید ہوئے تھے۔ اور جیسا میں نے اس دن کہا تھا اور آج پھر کہہ رہا ہوں، آپ کا اور میرا دفاع کرتے ہوئے، تو فوج جو ہے وہ صرف ان 2-3 بڑے جرنیلوں کا نام نہیں ہوتا جن کے نام ٹیلی ویژن کے ٹاک شوز کے اندر لیے جاتے ہیں یا جن کی پریس کانفرنسز کے اندر بات کی جاتی ہے۔ فوج لاکھوں لوگوں پر مشتمل ہے جو اپنی زندگی داؤ پہ لگاتے ہیں اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، آپ کی اور میری حفاظت کے لیے۔ اور جیسے میں نے کہا میرے لیے ذاتی طور پہ اس لیے تکلیف دہ تھا، میرا 3 نسلوں سے فوج سے تعلق ہے، یہ بات بھی پہلے سے مشہور ہے، اور مجھے بڑا فخر ہے اس بات کا کہ کوئی 1965 کے بعد سے کہ جنگ سے لے کے اگر آپ وار اینڈ ٹیرر تک اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی بھی ایسی صورتحال نہیں ہوئی جہاں میرے خاندان کا، میرے والد، میرے بھائی، میرے بھتیجے، وہ انہوں نے اپنی زندگی داؤ پہ نہ لگائی ہو ملک کے دفاع کے لیے۔ سو اس لیے جو بھی تعلق رکھتا ہے، جو بھی اہمیت کو سمجھتا ہے، اس سب کے لیے وہ تکلیف دہ مناظر تھے۔ تو ایک تو یہ 9 مئی کے بارے میں یہ ضرور اپنے کہنا چاہتا تھا، اور میرے خیال میں تقریباً تمام قوم کے ساتھ جو ہے یہی اظہار خیال کیا گیا ہے، تو یہ کوئی بڑی یونیک بات میں نے نہیں کی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ صرف 9 مئی نہیں ہے، ہماری قوم اس وقت کدھر کھڑی ہوئی ہے، کہاں پہ ہم ملک کو لے کر آ گئے ہیں۔ میں ملک کو دیکھ رہا تھا، تجزیہ کر رہا تھا، جیل میں بیٹھ کے ٹائم بہت ہوتا ہے سوچنے کا، تو میں نے کہا 5 بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں اس وقت پاکستان کے اندر۔ پاکستان کی عدلیہ، اعلیٰ عدلیہ میں تقسیم ہوا ہے، سارا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ عدلیہ تقسیم ہے، عدلیہ فیصلے کرتی ہے، عمل درآمد نہیں ہوتا۔ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے کہ وہ عدلیہ جس کے بغیر آپ کی آئینی طرز حکومت ممکن نہیں ہے، جس کے بغیر جمہوریت ممکن نہیں ہے، اس عدلیہ کے آپس میں اختلافات پیدا ہوئے میں اور اس کے فیصلے جو ہیں وہ زمین پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہے۔ یہ کتنی خطرناک صورتحال ہے ملک کے لیے۔ دوسرا اہم سٹیک ہولڈر پاکستان کی فوج، ابھی میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں مئی 9 کو کیا ہوا اور کیا وہاں پہ صورتحال پیدا ہوئی بھی ہے۔ تیسرا بڑا سٹیک ہولڈر پاکستان تحریک انصاف، میری ذاتی رائے کے اندر پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی، واحد قومی پارٹی، ہزاروں ورکر جو ہیں اس وقت جیل میں پڑے ہوئے ہیں، بیشتر قیادت جو ہے وہ جیل کے اندر ہے۔ سو سب سے بڑی تحریک جو سیاسی پارٹی ہے اس کے یہ حالات ہیں۔ پی ڈی ایم ہمارے سیاسی حریف ہیں اور بڑی شدید ہماری آپس میں مخالفت ہے، لیکن ایک سیاسی حقیقت ہے۔ میرے خیال میں آج یہ میرا ذاتی تجزیہ یہ ہے کہ اگر آج الیکشن کرا دیا جائے تو آج وفاق میں، پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت بنے گی، اور سندھ اور بلوچستان کے اندر پی ڈی ایم کی حکومت بنے گی یا پی ڈی ایم کی جماعتوں کی حکومت بنے گی، اور وفاق کے اندر بھی ٹھیک ٹھاک تگڑی اپوزیشن بنے گی۔
हो सकता है कि उनकी राय इससे मुख्तलिफ हो, लेकिन मेरी राय में तो वो भी एक, ये जो एक इतनी बड़ी सियासी हकीकत है, उनकी सियासत जो है वो पिछले 13 महीने में उसका बेड़ा गर्क हो गया और वो कमजोर हो गए। जब पाकिस्तान में सियासी पार्टियां कमजोर होती हैं तो उससे पाकिस्तान की जमहूरियत सिर्फ नहीं, पाकिस्तान का मुल्क कमजोर होता है। तो ये चौथा स्टेक होल्डर है, लेकिन इन चारों स्टेक होल्डर से ज्यादा अहम स्टेक होल्डर एक पांचवां स्टेक होल्डर है, और वो है पाकिस्तान की अवाम। वो 25 करोड़ पाकिस्तानी, उस 25 करोड़ पाकिस्तानी के साथ पिछले 13 महीने के अंदर क्या हुआ है, उस 13 महीने के अंदर पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन महंगाई का उसको सामना करना पड़ा है। खौफनाक हद तक बढ़ती हुई बेरोजगारी देखने को मिल रही है। ऐसी मईशत के हालात कभी पाकिस्तान ने देखे ही नहीं जैसी इस वक्त सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर पैदा हुई हुई है। तो एक आम पाकिस्तानी की जिंदगी जो है वो मुश्किल हुई हुई है इस वक्त, तकलीफ में इस वक्त एक आम पाकिस्तानी। तो करना क्या है, अगर सारे स्टेक होल्डर्स हैं, या तो किसी का फायदा हो रहा हो ना, किसी के तो हालात अच्छे नजर आ रहे हो, सारे स्टेक होल्डर्स के लिए अगर खराबी नजर आ रही है तो इसका मतलब जो 13 महीने से हो रहा है वो मुल्क के लिए ठीक नहीं है। इसका मतलब कुछ मुख्तलिफ होने की जरूरत है। और मेरे ख्याल में इसमें सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इसके अंदर सब इस सूरत हाल को, मैंने बार बार कहा है, कई महीनों से मैं कह रहा हूं, मैं यकीन रखता हूं, बदकिस्मती से मैं यकीन रखता हूं कि मैं ठीक कह रहा हूं कि 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद से पाकिस्तान के लिए इतने खतरनाक हालात पैदा नहीं हुए जैसे आज पाकिस्तान के हालात हैं। सियासी तौर पर आप इंतशार देख लें, आईनी बहरान देख लें, मईशत का बहरान देख लें, हर तरीके से इस वक्त पाकिस्तान एक इंतहाई खतरनाक सूरत हाल के अंदर है। और जैसे मैंने कहा, कोई भी अच्छे सूरत हाल के अंदर नहीं नजर आ रहा, सबके लिए खराबी नजर आ रही है। तो करना क्या, ये जिम्मेदारी जो है, ये बात भी जो मैं कह रहा हूं, ये मैं बार बार दोहराता रहा हूं, ये सियासी लीडरशिप की जिम्मेदारी है कि उन्होंने मुल्क को इधर से निकालना है। अच्छी चीज क्या हुई, अच्छी चीज क्या हो रही है, रियासत क्या कह रही है इस वक्त। चीफ जस्टिस साहब एक दफा नहीं, बार बार पिछले 2 महीने से कह चुके हैं, बार बार उन्होंने इस बात को दोहराया, पिछले हफ्ते फिर इस बात को दोहराया कि सियासी मसाइल का हल एक डायलॉग के जरिए, एक पॉलिटिकल डायलॉग के जरिए किया जाए, और वो पॉलिटिकल डायलॉग बैठ के आपस में कॉम्प्रोमाइज करके, रिकंसिलिएशन करके कोई रास्ता निकालें, जो सियासतदानों का काम होता है। और जाहिर है इसमें तमाम सियासी पार्टियां बशमूल तहरीक इंसाफ की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस जिम्मेदारी को पूरा करें। फौज दूसरा रियासत का अहम सतून, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर यह कहा गया कि सियासी मसाइल का हल जो है वो सियासी डायलॉग के जरिए किया जाए। कौमी सलामती कमेटी के इजलास के अंदर एलामिया के अंदर लिखा गया कि सियासी डायलॉग के जरिए किया जाए। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक जो हैं, जो पाकिस्तान का खैर चाहते हैं, वो सब कह रहे हैं कि सियासी डायलॉग के जरिए होना चाहिए। सबको फिक्र है, इस वक्त बाहर पाकिस्तान के दोस्तों को फिक्र है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, पाकिस्तान के हालात को देखकर। तो इसलिए मेरे ख्याल में जब रियासत के अहम तरीन सतून जो हैं, सब के सब वो भी इस बात को सपोर्ट करते हो, आपके दोस्त ममालिक भी इसकी बात कर रहे हो, इसको सपोर्ट करते हो, पाकिस्तान का प्राइवेट सेक्टर जिसको नजर आ रहा है कि कैसे मईशत की तबाही हो रही है, वो इस बात को सपोर्ट करता है, तो वक्त है कि हमें इसके ऊपर टाइम जाया किए बगैर फौरी तौर पर बैठ के पॉलिटिकल डायलॉग के जरिए कोई हल निकाला जाए इसका। आखिरी हिस्सा जो मैं जिसका कहने वाला था वो ये है कि जो सूरत हाल पैदा हो गई, जिसका मैंने भी आपसे तफसील से जिक्र किया पहले, 9 मई के बाद खास तौर पर इस वक्त मेरे लिए ये ज़ाती तौर पर मुमकिन नहीं है कि इन हालात के अंदर क़यादत की जो जिम्मेदारियां होती हैं वो मैं निभा सकूं, वो मेरे लिए मुमकिन नहीं है। इसलिए मैं सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ की जो जिम्मेदारी है और कोर कमेटी की मेंबरशिप, उससे मैं मुस्ताफी होऊंगा। जो मेरे ख्यालात हैं, एक ये वजह भी है कि मैं खुलकर बात करना चाहता हूं कि क्या करने की जरूरत है। मेरे ख्याल में इस वक्त सबको हमें खुलकर बात करनी चाहिए, और जाहिर है कि जब आप एक अहम तरीन ओहदे के ऊपर बैठे हुए हैं तो फिर यह बनता नहीं है कि आप अपनी कोई इंफरादी राय जो है वो अलग से वो दें। तो इसलिए इन ओहदों से मैं मुस्ताफी हो रहा हूं। बाकी 17 महीने गुजरे, मैं सेक्रेटरी जनरल की जिम्मेदारी मैंने निभाई है, जिसमें 13 महीने से ज्यादा जो है वो शायद तहरीक इंसाफ का मुश्किल तरीन वक्त था,
اور میں دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں تحریک انصاف کے ورکرز کو، لیڈرز کو، ٹکٹ ہولڈرز کو، جس طریقے سے میں نے ان کو محنت کرتے دیکھا ہے، جس دلیری سے، جس حب الوطنی سے میں نے ان کو کام کرتے دیکھا ہے. میں بحیثیت جو میری ذمہ داری تھی سیکرٹری جنرل، میں ان سب کا، جیسے میں نے کہا، میں دل سے شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں اور میں خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتا ہوں. میرے خیال میں یہ ورکر جو ہیں، تحریک انصاف کے کارکنان جو ہیں، یہ محب وطن پاکستانی جو ہیں، یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا اثاثہ ہے. اور ایک دفعہ پھر آخر میں یہ مطالبہ کروں گا کہ ان میں سے بہت سارے اس وقت بے گناہ لوگ جنہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، اس وقت اسیر ہیں اور ان کو فی الفور ان کی رہائی ہونی چاہیے. نہیں سر، میں نے صرف میں سوال پوچھ لیا، وہ سب سے اوبیس سوال یہ ہے کہ میں نے صرف ہو گیا. آپ جواب دیں. صرف اردو سے جا رہے ہیں یا پارٹی چھوڑ ایک منٹ سمجھ نہیں، ایک سر میں ایک سوال پوچھوں، سوال ہو گیا. جواب دینے دے، سوال ہو گیا، جواب دینے دے. مجھے کیا سوال بولے جی. ون بائی ون مہربانی کی ہے کیا نہیں؟ عمران خان، اسد عمر اور دیگر کی بات پہلے مانتے تو کیا آج یہ دن ان کو پیش کرنا پڑتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ آپ نے مہربانی کی ہے، آپ نے کورٹ کمانڈر ہاؤس پہ حملے کی مذمت کی ہے. آپ کو 30 اگست 2014 پہ لے جانا چاہتا ہوں. ذرا آپ کی موجودگی میں، آپ کی موجودگی میں، ڈاکٹر عارف نبی کی موجودگی میں حملہ ہوا تھا پی ایم ہاؤس پہ، پی ٹی وی پہ، ریڈیو پاکستان پہ اور پارلیمنٹ ہاؤس پہ. اچھا جی، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کی پہلی بات تو پرائم منسٹر ہاؤس پہ کوئی حملہ نہیں ہوا تھا کیونکہ وہ ڈی چوک کے اوپر ہی ٹیئر گیس شیلنگ شروع ہو گئی تھی اور وہاں سے آگے کوئی گیا نہیں تھا. پی ٹی وی حملے کی میں آپ کو کہانی بتا دوں. میں اپنے اپارٹمنٹ میں بیٹھا ہوا تھا، ٹی وی دیکھ رہا تھا. وہ جو جس کے اندر ایف آئی آر کے مطابق عارف الوی، میں، شفقت محمود، شیرین مزاری ڈنڈوں سے لیس ہم جا رہے تھے حملہ کرنے کے لیے. میں گھر بیٹھا تھا، ٹی وی دیکھ رہا تھا اور میں نے دیکھا وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں کوئی لوگ گھس گئے. میں نے فون ملایا سیدھا اون چودھری کو، یہ کس کو؟ میں نے کہا خان سے میری بات کراؤ. میں نے خان صاحب کو بولا وہ تو پی ٹی وی ہاؤس میں گھس گئے، ابھی جا کے اوپر کنٹینر میں جا کے اعلان کریں، لوگوں سے بولیں کہ اگر کوئی پی ٹی آئی والا تو فوراً باہر نکلے، اور اگر پی ٹی آئی والا نہیں تو ظاہر ہے اس کو کچھ کرنی سے. وہ آن ریکارڈ ہے سر. عمران خان نے اس وقت اپیل کی تھی جس نے پارلیمنٹ کے جس نے پارلیمنٹ پہ وہ سوری پی ٹی وی پہ حملہ کیا تھا، بالکل اس کی مذمت کرتے، ہمارے سے کوئی تعلق نہیں تھا. اچھا جی، یہ انہوں نے یار ایک سوال پوچھا تھا، اس کا جواب بتا دوں. سر میں نے عہدوں سے استعفیٰ دیا ہے. آزادی کی جنگ تھی، وہ جنگ جو ہے عام آدمی آپ کا کارکن جو لڑ رہا تھا، جو جرنیل تھے، وہ تو بیچ راستے میں جو ہے اس کو خیر آباد کہہ رہے ہیں. تو حقیقی آزادی کی جنگ ختم ہو گئی ہے. کون سے میرے جرنیل کی بات کریں؟ ہم تو ادھر ہی ہیں بھائی جان، ہم تو ادھر ہی ہیں بھائی جان. آپ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہے ابھی تک کیا اور کو سمجھ چھوڑا؟ اور دوسرا، جس طرح آپ نے آج گریسفلی اپنے عہدوں سے استعفے دیے ہیں، کئی لوگ ادھر آ کے انہوں نے بہت سارے الزامات بھی لگائے اور کئی لوگ تو بہتی آنسو کے ساتھ چھوڑ کے گئے ہیں اور کوئی کوشچن بھی نہیں لیں گے. آپ کیا کہیں گے پارٹی چھوڑتے وقت؟ باقی بھی ورکروں نے چھوڑنی ہے، کوئی پریشر اتنا زیادہ ہے؟ سب پہلی بات تو میں بتا دوں کہ میرے اوپر کوئی دباؤ نہیں، میرے اوپر کوئی دباؤ نہیں تھا. جو میں نے آپ کو فیصلہ کیا ہے یہ میرا اپنا فیصلہ ہے. پارٹی میں نے آپ کو بتا دیا عہدے سے، اگر میں نے پارٹی چھوڑی ہوتی تو میں پارٹی چھوڑنے کا بولتا. میں نے عہدے سے استعفیٰ دیا ہے. جی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے، کیا تحریک انصاف کی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کے ساتھ رہیں گے یا پہلے بیانیہ باقی ایسی رہا ہے؟ اس کی طرف وضاحت کیجیے گا. اور دوسرا میں نے پوچھا تھا کہ تحریک انصاف کو کس کی نظر لگ گئی؟ آپ نے کہا پاپولر ہو رہی ہے جماعت، آج بتا دیجیے گا. دو وجہ. دیکھیں میں اب جہاں تک مقبولیت کی بات ہے، ہمارے پاس ٹھوس ذرائع کیا ہوتے ہیں یہ پتہ کرنے کے لیے کہ کوئی جماعت مقبول ہے یا نہیں ہے؟ یا سروے ہوتے ہیں یا الیکشن ہوتے ہیں.
آپ نے سروے دیکھے, سروے کے اندر آپ کو نظر آیا کہ تحریک انصاف کی مقبولیت بڑھتی چلی گئی حکومت چھوڑنے کے بعد. الیکشن آپ نے دیکھے, 75% الیکشن جو ہے تحریک انصاف جیتی چلی گئی, تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں تھا. اب سوال یہ ضرور اٹھے گا اگلے سروے آنے کی میں بڑا یقین ہوں کہ 9 مئی کے بعد کوئی امپیکٹ آیا پی ٹی آئی کے اوپر یا نہیں آیا, وہ ہمیں نظر آ جائے گا. یہ بتائیں مجھے کیا آپ سمجھتے ہیں اس تمام کا انتشار, اس تمام کا خرابی اور بحران کے ذمہ دار عمران خان ہے, اور دوسرا یہ کہ کیا عمران خان ابھی آپ کے لیڈر ہیں؟ دیکھیں, میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو پچھلے 13 مہینے میں ہوا ہے اس سے کیا تباہی آئی ہے. کیا میرے خیال میں یہ ساری تباہی ایک آدمی کی وجہ سے آئی ہے؟ میں نہیں اگر اسد عمر اور دیگر لیڈران جو ہے اگر ان کی بات عمران خان مانتے تو کیا ان کو آج یہ دن دیکھنا پڑتا پی ٹی آئی کو؟ اچھا جی, ایک سیکنڈ یار, اس کا تو جواب دے دوں میں یار, اس کا تو جواب دینے دو. اچھا, پہلی بات تو یار, اس کو سوال کا جواب تو دے دوں یار. پہلا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اویس کیانی کو ابھی تک غصہ چڑھا ہوا ہے کہ یہ میری شادی اس نے کیوں نہیں اٹینڈ کی تھی. بھائی میں اسلام آباد نہیں تھا اس دن, ٹھیک ہے نا. اچھا, آپ کا سوال کیا اسد عمر اور دیگر جو لیڈران ہیں آپ جیسے, اگر ان کی عمران خان بات مانتے, اگر اتنا ریجڈ نہ ہوتے تو کیا ان کو یہ دن فیس کرنا پڑتا؟ دیکھیں, یہ بالکل مفروضے کی بات ہے. ہمیں یہ پتا ہے کہ انہوں نے جو فیصلے کیے, دیکھیں تحریک انصاف کیا ہے, تحریک انصاف کی روح عمران خان تھے پہلے دن سے, فاؤنڈر چیئرمین تھے. جو انہوں نے فیصلے کیے, ان فیصلوں سے وہ وزیر اعظم پاکستان بنے, وہ پاکستان کے مقبول ترین لیڈر بنے. اگر انہوں نے فیصلے اب غلط کیے جو پاکستان کے, اور اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ انہوں نے غلط کیے فیصلے, یہ صحیح کیے فیصلے, وہ میں نہیں کروں گا, وہ فیصلہ کرے گی پاکستان کی عوام. اگر پاکستان کی عوام کو لگا انہوں نے غلط فیصلے کیے, وہ آپ کو نظر آ جائے گا. کیا پاکستان تحریک انصاف چھوڑ نہیں رہے, موجود ہے؟ سر میں 3 دفعہ تو اس کا جواب دے چکا ہوں نا. فواد چودھری ہوں, شیری مداری ہوں, یا دیگر لوگ جو پارٹی چھوڑ کے گئے ہیں, آپ ان کو واپس لانے کے لیے کام کریں گے یا نہیں کریں گے؟ نہیں, میں دیکھیں یہ ان کی اپنی ذاتی فیصلہ ہے. انہوں نے جو فیصلہ کیا اس کی وجوہات ہوں گی. میرے کولیگ رہے ہوئے ہیں, میرے ساتھی رہے ہوئے ہیں, ہم ان کی پہلے بھی عزت کرتے تھے, ہم ابھی بھی عزت کرتے ہیں, تو یہ ان کا فیصلہ ہے. اگر وہ واقعات جو ہے کرانے کا وہ قائم رہے گا, اور کیا یہ 9 مئی کے واقعات انتخابات میں پی ٹی آئی کو ڈینٹ ڈال سکتے ہیں؟ دیکھیں, مطالبہ تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کا قائم رہے گا. وہ پاکستان کا آئین, وہ پی ٹی آئی کا مطالبہ نہیں ہے, وہ پاکستان کا آئین ہے. اسد عمر صاحب آرام سے بھائی, آرام سے, دروازے میں توڑ دے رہا یار. کفایت ادھر آ جائے ذرا, کفایت علی شاہ.